جو آج کل صورت حال ہے اس کے بارے میں یہ اتنا عرض کر دوں کہ اس قدر بزدل پولیس اور بزدل ان کی قیادت میں نے نہیں دیکھی۔ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں آئی جی صاحب کی کہ آئی جی نے بڑی پریس کانفرنس کی، بڑا کچھ کیا۔ انہوں نے یہ موقع ڈھونڈا اور یہ ہم سب سیاستدانوں کو کے لیے ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے کہ یہ پولیس اس طرح کرتی ہے۔ انہوں نے موقع دیکھا کہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ اس کے ساتھ ارد گرد ہیں وہ جب گھر سے نکل جائیں، یہ بزدلی ہے کہ گھر سے جب نکل جائیں، گھر پہ کوئی نہ ہو، اس وقت یہ چھاپا ماریں اور پھر کرین کے ساتھ اس کا گیٹ بھی گرائیں۔ اب یہ میرے گھر کے گیٹ کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا، وہ ساتھ ہے، اور گرل اس کی اتار دی، کھینچ دی، گیٹ کو بھی نقصان ٹیڑھا کر گئے، اور یہ ارتھ موونگ ایکوپمنٹ کے ساتھ یہ کام کیا انہوں نے، کرینوں کے ساتھ۔ اب جب عمران خان وہاں نہیں ہے، اور میں عمران خان کا کوئی طرفدار نہیں ہوں، پر یہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے ایک بندے کو، ایک سیاستدان کو، اور ہمارے ساتھ اسی طرح یہ جھوٹ بولتے رہتے تھے۔ جب ہم گرفتار ہوتے تھے تو کہتے تھے شاہ درہ ریسٹ ہاؤس لے کے چلے تانوں، تو لے کے چلے جاتے تھے جیل میں۔ تو یہ ان کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اور اب اس میں دیکھیں جو ریڈ ہوا، میں اس ریڈ کے کوئی 1.5 گھنٹہ بعد موقع پہ گیا، کیونکہ مجھے پتہ لگا کہ میرا گیٹ بھی انہوں نے خراب کیا ہے اور اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں وہاں پہنچا تو یہ بھی بات ایک ذرا نوٹ فرما لیں کہ میں وہاں کوئی 1 گھنٹہ رہا، میڈیا سے آپ کے سب سے وہاں گفتگو ہوئی، لمبی گفتگو ہوئی۔ وہاں کوئی 100-150 آدمی موجود تھا جو اس وقت بھی تھا جب ریڈ ہوئی۔ عمران خان کی بہن بھی تھی جو کہہ رہی تھی ان کو کہ میرے سے سرو کراؤ، یہ نوٹس جو سرچ وارنٹ ہے مجھے دکھاؤ، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں مالک ہوں، اس میں حصہ میرا بھی ہے پراپرٹی کا، تو میرے سے سرو کرا دو۔ کوئی سرچ وارنٹ نہیں سرو کرایا۔ سرچ وارنٹ بعد میں دکھایا گیا ٹی وی پہ آئی جی کی طرف سے۔ اس سرچ وارنٹ پہ وہ تھا عمران خان کے گھر اور احاطے کا، کسی اور کا نہیں۔ میرے گھر میں کیوں گھسا ہے؟ وہاں رائٹ آف انٹری کیا تھی؟ اس کا کوئی ابھی تک جواب نہیں دیا آئی جی پنجاب نے مجھے۔ وہ گھسا ہے، توڑا وہاں سے میرے گھر میں، میرے بڑے بھائی کے گھر میں ایک ہی آتا ہے ہمارا، میرے بڑے بھائی کے گھر میں انہوں نے وہاں سے پتھر مارنے شروع کیے۔ وہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی، پتھر مارنے شروع کیے، اور عمران خان کے گھر میں اور جو لوگ آئے ہوئے تھے ان پہ پتھر خشت باری کی۔ ان پولیس والوں کی بدقسمتی کہ وہاں اسی طرف ٹیئر گیس آنی شروع ہو گئی، اور دبا کے ٹیئر گیس کی، یہ سموک آؤٹ ہوئے، ان کو بھاگنا پڑا چھوڑ کے، میرے بھائی کا گھر بھی۔ اب یہ سموکنگ آؤٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ اگر تو عمران خان کے خلاف یہ آپریشن کر رہے ہوتے اس طرح جس طرح رحمان ڈکیت کے خلاف کرتے، رحمان ڈکیت کا ڈیرا ہوتا ہے یا کوئی بھی جو ڈکیت دریائے سندھ کے بیابان علاقوں میں، جنگل میں جو کچا ہے، جس کو کچا کہتے ہیں دریائے سندھ کا، جہاں فلڈ واٹر جہاں تک جاتا ہے، اس میں پانی بڑا، زمین کے نیچے پانی بڑا زرخیز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہاں بڑی ڈبل فصل ہوتی ہے، تو وہ بڑا مہنگا علاقہ ہوتا ہے، وہ سیلابی ہوتا ہے۔
وہ آپ کچے میں، راوی کے کچے میں یا پنجاب کے چناب کے بیلے میں کوئی آپ آپریشن کرنے جائیں، وہ ڈٹ جائے اپنے ڈیرے میں تو آپ ٹیئر گیس مار مار کے ٹیئر گیس اس کو سموک آؤٹ کرتے ہیں۔ عثمان پارک تو بھائی صاحب ایک رہائشی علاقہ ہے، ایک ریزیڈینشل علاقہ ہے، یہاں آپ ٹیئر گیس عمران کے گھر بھیجتے ہیں، میرے گھر بھی آتی ہے، اگلے گھروں میں بھی جاتی ہے، لوگوں کی آنکھیں سوجی نہیں، سانس بند ہوئے اور ایک پورے عثمان پارک میں اس کا اثر۔ یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ میرے گھر میں ٹیئر گیس مارے؟ یہ میں یہ بھی آئی جی سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسا ایک لحاظ سے ظلم ہے۔ پھر میں جتنا عرصہ وہاں رہا ہوں اور کافی عرصہ وہاں رہا ہوں، میڈیا، آپ سب میڈیا تھے، کسی ایک نے مجھے یہ نہیں بتایا، کسی ایک نے، یہ میرا تیسرا پوائنٹ ہے جو بڑھایا ہے میں، کسی ایک نے، کہ یہاں سے بھاری آتشی اسلحہ برآمد ہوا، جو کلاشنکوفز اور جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں سے گنز اور رائفلز برآمد ہوئی ہیں، مجھے تو کسی نے نہیں کہا۔ ایک جس طرح فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، اس طرح یہ ایک فرسٹ انفارمیشن ہوتا ہے۔ میں وہاں گیا، انہوں نے کہا جی وہ مار رہے تھے اس کو، اس سے تصدیق، اس میں ایک رنگ آف ٹروتھ ہوتا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں، کہ پہلے ہی آ کے لوگ میرے گھیرا ڈال لیتے، کہتے چوہدری صاحب یہاں سے تو اسلحہ لے گئے، یہ لے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کچھ بوتلوں میں یہ پیٹرول وغیرہ ڈالا تھا، وہ لے کے گئے۔ اب وہ بوتلوں کے انہوں نے دکھا دیے پیٹرول بم پلاسٹک کی بوتلوں میں، یہ ممکن ہی نہیں، پلاسٹک کی بوتل میں بم نہیں جاتا، شیشے کی، وہ جب ٹھک گرتی ہے، لگتی ہے تو شیشہ ٹوٹتا ہے، کرچی ہوتا ہے، وہ زخمی کرتا ہے لوگ، وہ اصل میں ایک گرینیڈ کی طرح ہو جاتا ہے، مولوٹوف کاکٹیل اس کو کہتے ہیں۔ وہ پلاسٹک تو وہ اسی وقت جل کے اور ایک دم ہی اس ہیٹ سے جل جائے گی اور ختم ہو جائے گی، وہ نقصان ہی کوئی نہیں پہنچائے گی۔ سو یہ تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ جو چوتھی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، یہ پولیس ہمارے سے دوسرے اپنے سیاستدانوں پہ ایسا گھاؤ دلواتی ہے، یہ پولیس کرتی ہے بڑھ چڑھ کے۔ وہ چیف منسٹر ساتھ بیٹھا ہوا محسن نقوی یا عامر میر ساتھ بیٹھا ہوا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ آئی جی بیٹھا ہے، آئی جی بتا رہا میں نے یہ کیا وہ کیا۔ آئی جی نے یہ غلط ظلم کیا کہ بغیر وارنٹ سرو کیے اس گھر کی تلاشی لی، پھر جب پولیس اندر گئی ہے گھر کے، بلڈنگ کے، تو کسی سویلین کو ساتھ نہیں لے کے گئی، فوجی یا سویلین، کسی اور کو، اپنا وہ 2 SSP اور 4 SP یہ اس آپریشن میں 3-4 دنوں میں رہے ہیں، جو انچارج رہے۔ اب 2 SSP اور 3-4 SP اور ان کے ساتھ نفری پھر ہزاروں کی، یہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے رہے، اس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ آگے سے فائر ہو رہے تھے، اور خاص کر جب آپ نے آپ کہتے ہیں سیٹلائٹ سے بھی ہم نے دیکھا کتنے لوگ، آپ کو جب پتا تھا کہ 18 تاریخ کو عمران خان وہاں نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے، جب وہ چلا گیا ہے پھر آپ نے بڑے شیر مار ہیں آپ بھی، پھر آپ نے جا کے اس کے گھر کا دروازہ بھی اکھاڑا، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح آپ بتا سکتے ہیں، کس منہ سے آپ اس پہ فخر کر سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سیاستدانوں سے، سب اکابرین سے، سب لیڈرز جو ہیں پارٹیز کے،
کہ یہ آج ایک پہ ہوا ہے کل دوسرے پہ ہوگا، اور یہ پولیس والا مستقل بیٹھا ہوگا، محسن نقوی کی جگہ میں بیٹھا ہوں گا، کوئی اور بیٹھا ہوگا، اور اسی طرح ہم اپنے مخالفوں کے ساتھ کر رہے ہوں گے، اور ہمارے مخالف جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہی کریں گے۔ اور یہ جو انہوں نے حملے کرائے ہیں ایک گھر پہ، اب کل یہی کراؤڈ جاتی عمرہ پہنچ جائے تو ان کو کیسا لگے گا، پھر ان کو کیسا لگے گا۔ سو جو نگران حکومت کو یہ کوئی اختیار نہیں کہ اس قسم کے ایکشن لے سکے۔ گرفتاریاں انہوں نے کی ہیں، جس کو گرفتار کیا اس پہ تشدد کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جس قیدی پہ تشدد کرو وہ اور جذبے کے ساتھ باہر آتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، بہت ساری قیدیں کاٹی ہیں میں نے ضیاء الحق کے ٹائم میں، ہمارے کارکنوں کو کوڑے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس بھٹی سے نکل گئے، وہ جالا ایک مثال ہے، جالا مثال بن گئی ہے، وہ جالا اسی بھٹی سے نکل کے اور جالا بنا اور ایک مثال بنا۔ اب یہ عمران خان کو بھی ایک موقع دے رہے ہیں، اس کا قد اتنا بڑھا رہے ہیں، ہمیں اس سے شکوہ ہے، مجھے اس سے شکوہ ہے کہ ایک عمران آرام سے گھر میں لیٹا ہوا ہے اور اس کا قد یہ بڑھائے جا رہے ہیں کہ یہ بڑی چیز ہے۔ اور وہ مریم جو بی بی جو ہے اینڈ رانا ثناء اللہ، they are two gifts from God to the PTI۔ یہ دو اللہ میاں نے تحفے دے دیے ہیں پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کو اس طرح بنا دیا کہ جس طرح پی ٹی آئی ایک فاتح فوج ہے، اور ہم نے اس سے ہر طرح، وہ مریم تو کہتی ہے کہ اس کو ختم کرو، اس کو دہشت گرد قرار دو، اس کی پارٹی کو دہشت گرد قرار دو۔ اس طرح دہشت گرد نہیں جماعتیں ہوتی۔ جو اس نے عمران خان نے خلاف قانون خلاف آئین کیا، اس کو پکڑنا چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ 96 پرچے کر دیں گے ایک بندے کے پاس 10 دن کے اندر، یعنی کوئی 9-10 وارداتیں اس نے ہر روز کی ہیں، اب یہ کہاں سے نکلا؟ ہر روز 10 وارداتیں کرے تو 10 پرچے، 96 پرچے ہوتے ہیں 9 دنوں میں۔ یہ اس کا قد بڑھانے کے لیے اور اس کو زیادہ معتبر کرنے کے لیے یہ رانا ثناء اللہ اور مریم کی پالیسیز ہے۔ اچھا سر، آپ سینئر سیاستدان ہیں، ملک کی اکانومی اور سیکورٹی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، کوئی مشورہ دیں گے تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کو تاکہ ملک کے بارے میں سوچ سکیں؟ دیکھو، میں تو بالکل مشورہ دوں گا کہ ایک تاریخ پہ اگری کر جائیں، الیکشن کرا دیں۔ الیکشن میں آپ کو ایک چیز اور پوائنٹ ذرا ضروری دینا چاہتا ہوں۔ الیکشن جو کہتا ہے نا، جو ابہام بناتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے، میری بات سن لیں، لکھ لیں، الیکشن ہوں گے، انہی ڈیٹس پہ ہوں گے جن ڈیٹس کو اپروو کرے گی سپریم کورٹ، اور اس نے اپروو کر دیے ہوئے۔ انہوں نے 30 اپریل پنجاب کا اور 28 مئی خیبر پختونخوا۔ گورنر کے پاس کوئی ریویو کی، نظر ثانی کی کا اختیار نہیں آئین کے تحت۔ اس نے جو ڈیٹ دے دی وہ حتمی ہے، واپس نہیں لے سکتا۔ اور الیکشن ہوں گے، ہر کوئی جو الیکشن کمیشن مانگے گی وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وہ اس کو مہیا کرنا پڑے گا۔ سپہ سالار آپ دیکھیے گا نفری دے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ اور انٹیریئر منسٹری یہ رینجرز دے گی جہاں
چیف الیکشن کمشنر نے کہا وہاں رینجرز چاہیے. یہ اسحاق ڈار یہ رقم دے گا. یہ نخرے کرتے ہیں. یہ ایک دن سپریم کورٹ نے بلا لیا نا, ذرا آ کے ہمیں بتاؤ کیا کیا, حساب بتاؤ, دکھاؤ کون سے کیا تیاری ہے تمہاری. 30 اپریل کو الیکشن ہونے, سب با ملاحظہ ہوشیار کھڑے ہوں گے اور سپریم کورٹ کے کوئی نہیں کہ حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا. اب اس میں جب سپریم کورٹ کے حکم کے تحت یہ الیکشن ہوں گے تو یہ الیکشن ہو جانے. یہ ابہام, یہ بحث جو ہے, پہلے بحث تھی 90 دن کی, 90 دن. میں نے ہر اسٹیج پہ کھل کے کہا آئین کہتا ہے 90 دن, اور 90 دن جب گزر گئے, 90 جمع 21 دن ہوتے ہیں پھر حکومت کو بنانے کے. الیکشن ہو گئے, پھر 21 دن میں ایم این اے نوٹیفائی ہو کے وہ ایم این اے ہو جاتے ہیں. اب جب وہ ایم این اے ہو گئے, وہ 21 دن کس طرح وہ کہتا ہے, آئین کہتا ہے پارلیمنٹ شیل میٹ آن دی 21st ڈے after the election. Parliament shall meet on the 21st day after the election unless sooner called by the president. یعنی 21ویں دن سے آگے نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ملک جب ٹوٹا تھا تو یہی ہوا تھا کہ الیکشن پوسٹ پون کر دو. یحییٰ خان نے الیکشن کرا کے, بڑی صاف شفاف الیکشن کرا کے, اور وہ پارلیمنٹ کو بلاتا نہیں تھا. بڑی مشکل سے وہ 7 مارچ 1971 پہ راضی ہوا. 7 مارچ 1971 کو اس نے پارلیمنٹ بلا لی اور پھر 4 مارچ کو ملتوی کر دیا غیر معینہ مدت کے لیے. اس پہ بنگالیوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے بالآخر مکتی بائنی بھی بن گئی, ایسٹ پاکستان رائفلز بھی ڈیفیکٹ کر گئیں, اور جو پھر جو ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. یہ برداشت نہیں کر سکا. آئین نے اس لیے کہا ہے 90 دن جمع 91 دن. اب 5ویں بات اس پہ سن لیں, پھر میں آپ کو جو 5 باتیں میں کر رہا ہوں. 5ویں بات یہ ہے کہ کوئی کہے آپ کو کہ جی یہ 90 دن سے آگے جا سکتا ہے, 111 دن سے آگے جا سکتا ہے, 90 جمع 21 111. ان سے پوچھو بھائی جس دن یہ میعاد ختم ہو گئی, چیف منسٹر کون ہوگا پنجاب کا؟ الیکشن تو کوئی نہیں ہوا ہوگا, اور نگران تو اس سے آگے نہیں جا سکے گا. نگران کی تو اپنی میعاد ہے, آئین میں لکھی تھی, اس نے اس سے آگے نہیں جا سکنا. اور جو اور کسی نے بیٹھ نہیں سکتا. میں تو نہیں جا کے میں بیٹھ جاؤں جا کے چیف منسٹر کی کرسی پہ پنجاب ہے اور کہوں جی میں چیف منسٹر ہوں. کہا کیا مینڈیٹ ہے, کس طرح بنتے ہو؟ کیئر ٹیکر بنانا جب بناتے ہیں تو اس کی ایک خاص میعاد. کیئر ٹیکر محسن نقوی اور اعظم خان یہ اس کے بعد حکومت نہیں کر سکیں گے, اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکیں گے. اور مجھے محسن نقوی کا تو پتہ نہیں, اعظم خان ایک سینئر سول سرونٹ ہے, وہ چلا جائے گا, وہ گھر چلا جائے گا, وہ کہے گا میں نے نہیں بیٹھنا. محسن نقوی کے بارے میں پہلے تو میں بڑا سرٹن تھا, بہت شریف, اور اب اس نے ذرا ڈولے دکھانے شروع کر دیے. اگر سر رانا ثناءاللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے. الیکشن کے حوالے سے اور ہر حوالے سے دنیا میں, اس دنیا میں اللہ کی بات نہیں کر رہا, اس دنیا میں سپریم کورٹ کا آرڈر یہ کیا آپ نے کہا ہے حرف آخر ہے. حرف آخر میں کہہ رہا ہوں, سپریم کورٹ کا آرڈر حرف آخر ہے. اور کوئی سمجھتا ہے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں, نہیں ہوں گے, وہ اس خام خیالی ہے. 30 اپریل کو پنجاب کے ہوں گے, 28 مئی کے کو خیبر پختونخوا کے ہوں. آپ نے عمران خان کے ساتھ ادارے سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کل بھی محمد حسن بھٹی کی انڈر کسٹڈی ایک ویڈیو ریلیز کی گئی ہے جس میں سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک نیا آنسر انٹروڈیوس ہوا ہے.
اور وہ آنسر ہے یہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس کا. اور ان کی لائبریرین تو ایک ہی ہے. لائبریرین نے تو خود کہا ہے نا میرے پاس بڑی لائبریری ہے. تو لائبریرین ایک ہی ہے. آپ دیکھیں آڈیو ٹیپس کتنی جلدی آتے ہیں. اب اس کے بارے میں ایک چھٹا پوائنٹ بتا دوں آپ کو. آئینی آڈیو ٹیپس پہ بی بی شہید کی حکومت جب 1996 نومبر 6 1996 میں ڈسمس کی گئی فاروق لغاری نے, تو ایک چارج تھا کہ آپ معروف شخصیات و ججز و پارٹی لیڈر و جنرل کے فون ٹیپ کرتے ہیں. فون ٹیپنگ پہ حکومت ڈسمس ہوئی, فون ٹیپنگ پہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی, اور اس کو بحال نہیں کیا سپریم کورٹ نے. وہ نواز شریف کی اسمبلی 1993 میں بحال کر دی تھی ان لاڈلوں کی, لیکن ان کی ہماری بحال نہیں کی اسمبلی. سو اگر آپ یہ آڈیو ٹیپس لاتے رہے, یہ فون سے آڈیو, یہ پریزیڈنٹ کا آڈیو ٹیپ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کسی جج کا ہو رہا ہے, یہ چیف جسٹس کا ہو رہا ہے. اب یہ صحیح ہے غلط ہے میں اس میں نہیں جاتا ہوں, کیونکہ شاید جس طرح میاں ثاقب نثار کا انہوں نے نکالا تھا, وہ گلگت بلتستان میں بیٹھ کے فون کر رہے, اور 4 گھنٹے کے اندر ایک ٹیلی ویژن چینل سما نے 4 گھنٹے کے اندر وہ دکھا دیا تھا کہ کہاں سے کٹ اینڈ پیسٹ ہوا ہے. آڈیوز کو تو بالکل یقین نہیں کرنا, وہ تو فیکٹری میں لائبریری میں بنے ہوئے, کسی کی لائبریری جو اس وقت چاہتی ہیں کہ عمران خان ختم ہو جائے, اس کو عدالتیں نااہل کر دیں, اس کو فوج آ کے جیل میں ڈال دے, پکی جیل میں کورٹ مارشل کر کے, اور پھر الیکشن کراؤ, گلیاں گوجاں سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. کوئی شخص, کوئی سیاستدان ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا, مر کے نہیں ہوتا. اس کی جتنی جگہ ہے وہ اس نے جگہ ہونی ہے. جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دیا, پر اس کی پارٹی نے بعد میں 4 مرتبہ الیکشن جیتا. اس کو آپ نے نواز شریف کو بگا دیا, پر وہ پلیئر ان دی گیم ہے, ہی از اے میجر پلیئر ان دی گیم. ان سب لوگوں کی, یہ ہو گیا نواز شریف ہو گیا, مریم ہو گئی, بلاول چیئرمین بلاول ہو گیا, آصف علی زرداری ہو گئے, پھر عمران خان ہو گیا, چیف جسٹس ہو گیا. ان سب کی زندگیوں کی دعائیں کرنی چاہیے. میں خلاف ہوں نواز شریف کے اور مریم کے, پر میں ان کی زندگی کی دعا کرتا ہوں, کیونکہ اگر ان میں سے ان 6-7 لوگوں میں سے مولانا فضل الرحمان بھی ہے, ان کو کچھ ہو گیا, کوئی ناگہانی طور پہ کوئی گولی لگ گئی, کوئی کچھ زیادہ ہو گیا, یہ معاشرہ ادھر جائے گا. یہ ملک ٹوٹے نہ ٹوٹے, اللہ نہ کرے ٹوٹے, اللہ نہ کرے ٹوٹے, اللہ نہ کرے ٹوٹے. یہ بارڈر یہی رہے, کیونکہ بارڈر آپ کے کوئی تبدیل نہ انڈیا کرنا چاہتا ہے آپ سے, نہ ایران چاہتا ہے, نہ افغانستان کے یہاں کی جو مصیبتیں ہیں ان کی طرف جائے, پر یہ معاشرہ ادھر جائے گا, بخیوں سے ادھر جائے گا. سو ان لوگوں کی زندگی کی دعائیں کریں, اور یہ ایلیمینیشن بائی آرڈر آف کورٹ نہیں ہوگی. تھینک یو.